ایسے ایسے چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. پہلے تو افراد کی تحقیق بدل رہی تھی، اب جماعتوں کی تحقیقات بدل رہی ہیں. آج کل کیماڑی میں جماعت المسلمین نام کا ایک گدھوں کا فرقہ، جس کو میں گدھوں کی جماعت کہتا ہوں، جن میں عقل اور شعور کے علاوہ ہر چیز موجود ہے، وہ آج کل بہت متحرک ہے. ان کی تحقیق یہ ہے، تحقیق علماء کی اتباع میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. تو تحقیق مارکیٹ میں جو ان کی آج کل چل رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل فرقے کوئی ایسے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اتنے سارے فرقے، ان سب پہ لعنت بھیجو معاذ اللہ. اور میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 15 آپ نے علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرقواریت کی دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. اور آگے حدیث ہے من شد عن جماعت المسلمین، جو جماعت المسلمین سے ذرا بھی علیحدہ ہوا، سز فی النار، اللہ اس کو قیامت میں بھی علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. لہذا انہوں نے جماعت المسلمین کے نام سے کیماڑی میں ایک تنظیم بنائی، اس کے امام کو رجسٹر کروایا حکومت سے، نمبر پلیٹ لگوائی، اس کا رجسٹریشن نمبر، کاغذات ایشو ہوئے، اور اس کے بعد وہ تمام احادیثیں جو جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ اس پر منتخب کرنا، اپنے فرقے پر منتخب کرنا شروع کر دیں. میرے ساتھ یہ کئی لوگ اس طرح کے الجھ چکے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فرقواریت کے دور میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، لہذا ہم نہ حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حدیث ہیں، نہ یوں ہیں، نہ وہ ہیں، آپ آئے صرف جماعت المسلمین میں آئے اور شمولیت اختیار فرمائے اور جنت میں داخلہ آسان فرمائے. میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں پیغمبر پر بہتان باندھتے ہو؟ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ فرقواریت کی دور میں مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا. کیا مطلب؟ الگ فرقہ نہ بنانا، جیسے عام مسلمان چل رہے چلتے رہنا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے. اور رہا یہ اختلاف کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، یہ فرقواریت ہے ہی نہیں. وہ تو صحابہ میں اختلاف موجود تھے. صحابہ میں بعض لوگ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے اور بعض ہاتھ نہیں اٹھاتے. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رفع الیدین کیا کرتے تھے. لیکن نہ عبداللہ بن مسعود کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا اور نہ عبداللہ بن عمر کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نہ ایک دوسرے کو کافر کہتے نہ گمراہ کہتے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اب عبداللہ بن مسعود سے حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لن تجزی الرکعۃ الواحدۃ فتو، کہ ایک رکعت وتر ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ 3 سے کم کے قائل نہیں ہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا اچھا قرآن حدیث کے خلاف چل رہا ہے، لہذا فرقواریت پھیل رہی ہے، اب 3 رکعت وتر والوں کے لیے ایک الگ سے جماعت بناؤں گا اور اس کا نام رکھوں گا جماعت المسلمین. 1 رکعت وتر والے ایک الگ فرقہ ہو جائیں گے اور 3 والے الگ فرقہ. ایسا نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، فرمایا معاویہ کو اپنے حال کو چھوڑو، وہ فقیہ آدمی ہے. اس کے بعد اپنے دلائل ہوں گے، بس ہمارے دلائل یہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے. تو یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھے مگر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہیں تھے. ایک دوسرے کی ابتدا میں نمازیں پڑھی جاتی تھی اور مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ بدبخت آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا فرقواریت کی دور میں مسلمانوں سے چمٹے رہنا، جو مسلمین ہیں جس راستے پہ چل رہے ہیں ادھر ہی نیا فرقہ نہ بنانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نیا فرقہ بنائے گا اور مسلمانوں کی جماعت سے ذرا بھی علیحدہ ہوا قیامت میں علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. میں نے کہا آپ نے 2 جرم کیے. نمبر 1 15ویں صدی میں ایک الگ فرقہ بنایا اور دوسری بات اس جہنمیوں کی جماعت کو نام دے دیا جماعت المسلمین کا. فرقہ فرقہ ہی ہوتا ہے، اس پہ کتنا اچھا لیبل کیوں نہ لگا دیا جائے. ہندو اگر اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لے اور پھر یہ دلائل دینا شروع کر دے کہ نبی نے فرمایا 15ویں صدی میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور ہم ہیں جماعت المسلمین، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ بولو گے تمہارا نام جماعت المسلمین ہے، نام ہے، تم ہو مسلمانوں کی جماعت نہیں، وہ ہندوؤں کی جماعت. اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے یا ہندوؤں کی جماعت. تو دوسری بات میں نے ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جب فرقے ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت سے چنتے رہنا، اور اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ملے، نہ ہو، کفر کا غلبہ ہے ہر طرف،
जंगलों में निकल के दरख्तों के पत्ते चबाना। ये नहीं कहा था फिर खुद जमात मुस्लिमीन बना लेना, ऐसी कोई हदीस नहीं है। समझ रहे बात को? मेरा ख्याल समझ में नहीं आ रही। ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें जमात मुस्लिमीन डिजाइन करने का हुक्म हो, कई बात समझ में, खुद से बनाने का हुक्म हो। मैंने कहा ऐसी कोई हदीस दिखाएं जिसमें आ रहा हो कि फिरके हो तो जब बना लेना। मैंने कहा आपने तो बनाई है बाकायदा, बनाने का कहां लिखा हुआ है? आपको चाहिए था आप तलाश करते, मुसलमानों से वाबस्ता रहते। अगर आपका ये ख्याल है कि ये सारे काफिर है, माज़अल्लाह सारे गुमराह हैं, तो बनाने के ही बल्कि हदीस पर अमल करके जंगल में निकलते, दरख्तों के पत्ते चबाते। मैंने कहा ये अगर मुमकिन है तो पान चबा के गुजारा करते, पान फिर भी थोड़ा सा हम आपके लिए पान का इंतजाम कर देते। ऐसे ऐसे अहमक लोग, और फतवे कैसे लगा रहे अइमा हरमैन भी माज़अल्लाह काफिर, ये सारे मौलवी माज़अल्लाह काफिर, और ये सारे गलत हैं। चार आदमी जो हम डेढ़ ईद की एक तौहीदी फिरका भी आजकल निकला हुआ है, बड़ा काम कर रहा है वो, यानी काम का मतलब ये काम बिगाड़ रहा है उम्मत मुस्लिमा का, उसका भी यही है, सारे गलत सारे काफिर। एक बात याद रखो, जो ये कहता है कि सारे गलत हैं तो फौरन मेरी तरफ से आपको इजाजत है फतवा लगाते कि ये तो बहरहाल गलत है ही है, क्योंकि सारे गलत कयामत से पहले नहीं हो सकते। जिस दिन कयामत आएगी उसी वक्त होंगे सारे गलत। अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत हक पर गालिब रहेगी, गालिब, बहुत बड़ी जमात है जो हक पर रहेगी। तो ये नए नए फिरके जो है ना वो निकलते चले जा रहे हैं। ये क्यों है? अपने आप को उलमा की इत्तिबा से दूर कर देना। तो अल्लाह ताला इन जाहिलों से हमारी हिफाजत फरमाए और ऐसे अहमकों से जो कुरान हदीस के नाम पे फिरके फैला रहे हैं, इन अहमकों से अल्लाह ताला हम सबकी, कोई आपको कोई तौहीदी फिरके वाला टकर जाए, कोई जमातुल मुस्लिमीन का टकर जाए, तो खुद बहस करने के बजाय उसको मेरे पास ले आए और उससे ये भी कहें कि अकेले नहीं, अपने 8-10 हमनवाओं के साथ आने के लिए तैयार ना हो तो फकीह वहां जाने के लिए तैयार है। मेरा ये मुशाहिदा है कि ये जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन किसी मौलवी के पास इस तरह से आने के लिए तैयार नहीं। आएंगे तो अकेले, हालांकि अकेले आने में तो नुकसान का डर है। मैं कहता हूं अपने 10 आदमियों के साथ आओ, 10 आदमियों के साथ कभी नहीं आएंगे, हालांकि उसमें इनका फायदा है, मुझे मुमकिन है मुझे कुटाई लगा दें, लेकिन 10 आदमी के साथ क्यों नहीं आते? ताकि जब इनकी इस धांधली को और इस धोखे और फराड को मैं दिखाऊं तो 10 आदमी के सामने तुमको पता चले कि हमें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। अकेले आते हैं ताकि हमारी गुमराही अगर वाज़ेह भी हो जाए तो घर की बात घर में ही रहे और पतली गली से निकल जाए।